پیدا ہو رہی ہے، انسانی معاشرہ جو ہے اس کو بہت بڑی تھریٹ ہے، اس میں یہ ٹالرنس کی بات آپ نے کی، برداشت کی بات کی، اس کو جس قدر بھی جس لیول پر ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی، بالکل، اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب آ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب خدا تعالیٰ جو ہمارا کریٹر ہے، قادر مطلق ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ انسانوں میں تفریق نہیں کرتا تو تو کیوں ہم کریں؟ کیسے تفریق کر سکتے بالکل ہیں؟ آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ ہم اگر کسی ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے کے کلچر، تہذیب، ثقافت کو سمجھیں گے، تبھی ایک چیز بہت بہتر آئے گی، اور وہ چیز یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے روایات جب سمجھیں گے، ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ایک برداشت بھی پیدا ہوگی، اور اس طرح سے شاید وہ فضا امن کی چلیں گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بات کی جس طرح جو یہ بات چل رہی ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ بھی ہونی چاہیے، مختلف مذاہب کے لوگ بھی ایک جگہ پہ بیٹھیں، کمیونٹیز کے اندر بھی. ہمارے ایک کنٹری میں بیسیکلی سیکٹر میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے، بہت پڑھا لکھا طبقہ، پھر تھوڑا ان پڑھ طبقہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہ طبقہ جو گاؤں وغیرہ میں رہ رہا ہے. اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ان سب کو ایک جگہ پہ لا کے یا ان کے درمیان ایک طرح سے ایک برج بنا کے ان کو ٹریٹ کیا جائے، تو کیا یہ جو ہے فیوچر کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اچھا، میرے خیال میں آپ کا کویشچن تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی کمنٹ دوں ٹالرنس پہ، کہ میرے خیال میں ٹالرنس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بہت اہم ہے اور ہم شاید بعض دفعہ اس کے مطلب کو بھی نہیں سمجھتے، ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے. کیونکہ جب ہم ٹالرنس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت اچھی ہوں تو میں ان کو برداشت کر لوں گی، یعنی میں اپنے آپ کو میں کہتی ہوں لیکن میں ان کو ٹالریٹ کروں گی. لیکن جب عاجزی آتی ہے بیچ میں، تو عاجزی میں یہ ہے کہ وی آر آل دا سیم. نہ میں اپنے آپ کو اونچا کہہ سکتی ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کم کر سکتی ہوں، بلکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے ایک ترقی پذیر تمدن کو آگے لے آئیں. اور یہ کام میرے خیال میں سب نے مل کے کرنا ہے. اگر میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ ایک گروپ یہ کام کرے گا، چاہے وہ اسٹرانگسٹ گروپ ہو، وہ نہیں ہوگا. پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ جب تک آپس میں مل کے ایک ترقی پذیر تمدن کے لیے کام نہیں کریں گے، اور پھر ترقی پذیر تمدن کو لانے کے لیے یا ملکوتی تمدن ہم اس کو کہیں گے، جس میں ریلیجن ہمیں پتہ ہے کہ کامن سب میں اللہ تعالیٰ ہے، واحد ہے، جو سب ایمان رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا انکار کسی کا نہیں ہے. نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، اور پھر ہم اپنے کامن پوائنٹس ڈھونڈیں گے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے. یعنی ہم نے کنیکشن ڈھونڈنی ہے. یہ مجھے تھوڑا سا ٹالرنس، کیونکہ مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے، ٹھیک، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کامن پوائنٹ ڈھونڈنے چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جتنی باتیں اچھی بڑھا سکیں، انفارمیشن کیا تک انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. مذہب کی بات بھی کسی بھی ہے، انفارمیشن کیا تک شیئر ہونی چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ہندو کمیونٹی سے ہارون سرفدیال صاحب. آپ جو ہے بین المذاہب جو امن کمیٹی بنی ہے اور پیس کمیٹی بنی ہے پشاور میں، ان کے ممبر بھی ہیں. میں کچھ اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کمیٹی میں کیا کرتے ہیں، کیا مطلب، چونکہ اس خطے میں ہماری بڑی ضرورت بھی ہے وہاں پہ اس طرح کے امن کمیٹیوں کی، جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، جس ایریا سے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے نازک ایشو کو ٹچ کیا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف سرزمین پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. اور یہ آگ جو ہے وہ کسی ایک ملک سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ خصوصاً پاکستان میں صوبہ سرحد میں اور بلوچستان کے خطے میں بین المذاہب امن کے حوالے سے بات کرنا ناممکن تھا. لیکن ہمارے ساتھ علماء تھے، بشپ حضرات تھے، گرنتھی حضرات تھے یا ہمارے پنڈت حضرات تھے، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور کم از کم اس ایشو کو جو لے کر سٹارٹ ہوئے. اور وہاں پر ہم خوش نصیب ہمارا گروپ تھا پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن، کہ جس کو نہ صرف جو ہے وہ آل پاکستان اسلامک 27 یونیورسٹیوں نے بہت زیادہ سراہا ان کی کوششوں کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف KPK جو تھی، اس سے پہلے گزری گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس فورم کو جو بین المذاہب امن کا فورم ہے صوبہ سرحد KPK میں، اس کو جو ہے ایک سرکاری حیثیت دی اور ہر قسم کی اسٹریسن کرنے کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ مختلف مواقعوں پر لگائی. اور ہم وہاں پر صوبائی ہم نے 2 بار جو ہے 2006 سے لے کے اب تک صوبائی ہم نے کانفرنسز ارینج کی، کہ جس میں ہمارا فوکس ہوتا تھا کہ ہم اپنے درمیان مختلف مذاہب کے اسکالرس کو لے کر آئیں، کیونکہ اسکالرس جو ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کی ایک بہت بڑی ترجمانی کرتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر ہم نے اپنے مذہب کے مطابق
ہمیں نہیں کہتے کہ کوئی ایک مذہب تشکیل دیا جائے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑے نہیں اور دوسرے کے مذہب کو ٹھیک، چھیڑو نہیں۔ ویری رائٹ. ہم بات کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ سارے مختلف مذاہب کے رہنما موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ٹالرنس کی کہ ٹالرنس ہم میں کب آئے گی، برداشت ہم میں کب آئے گی، کیسے آئے گی. ایک بات ہم نے یہاں پہ سنی اور سمجھی بھی کہ ٹالرنس کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ ہر مذہب کو اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کی اجازت دی جائے، ان کو سننے کا موقع ملے، وہ اپنے مذہب اور عقیدے کو چھوڑے نہیں، دوسروں کے ساتھ انفارمیشن کیا تک باتیں شیئر کریں. ہم اسی پہ بات کریں گے، فردر آگے بڑھیں گے. بس اسٹے ود اس. وی ہیو اے شارٹ بریک. آفٹر دا بریک وی ول ریزیوم دا ڈسکشن، سو اسٹے ود اس. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے جہاں میرے ساتھ مختلف مذاہب، مختلف مکاتب فکر کے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ٹالرنس پہ، بین المذاہب ہم آہنگی پہ، ایک دوسرے کو سوچنے سمجھنے کے لیے. مولانا صاحب، آپ سے تھوڑی سی ڈسکشن اسی حوالے سے بھی کریں گے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر کس طرح کا کام کر رہے ہیں. کچھ پرسنل کیپیسٹی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بین المذاہب ہم آہنگی کی طرح بھی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے. اس طرح سے یوتھ کو بھی آپ ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں. تو کیا ہے وہ پلیٹ فارم بیسیکلی کیا ہے اور کس طرح کا سوچ ہے وہ؟ یقیناً انٹرفیتھ ڈائلاگ، اس کا اگر آپ مذاہب کی تاریخ میں اس کو دیکھیں تو قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں اس کا دروازہ کھولا گیا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے حوالے سے دین اسلام عقل، فکر اور روحانیت کا مجموعہ ایک مذہب، ایک دین اور ایک ضابطۂ حیات ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اہل کتاب آؤ، ہم مل کر وہ معاملات جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکات ہیں ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس متفقہ ایجنڈے پر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب وہ جو متفقہ ایجنڈا اسلام نے دیا ہے، اگر ہم سب مل کر اس ایجنڈے کو فالو کریں تو یقیناً دنیا میں صبر، تحمل، برداشت اور مفاہمت اس کی فضا قائم ہوگی. اس ایجنڈے میں سب سے بڑی بات جو قرآن پاک نے کی ہے وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کی حقائق میں سے ایک بڑی حقیقت مذاہب کا وجود ہے، مختلف مذاہب کا وجود ہے. ان کو کوئی ختم کرنا چاہے یا یہ سوچ ڈیولپ کرنا چاہے تو وہ اپنے مذہب اور دوسروں کے مذاہب کے درمیان ایک